الله شافي الله كافي الله شافي الله كافي. کپنگ تھیراپی، جو کہ کپنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی۔ پہلے ہالو اور جانوروں کے سینگ کا استعمال ہوتا تھا، جسے ہارن میتھڈ کہتے تھے۔ بوائلز کو ٹریٹ کرنے اور سانپ کے کاٹے ہوئے زہر کو اور سکن لیزنز کو ٹاکسنز کو باہر نکالنے کے لیے سینگ دھیرے دھیرے بیمبو کپس میں تبدیل ہو گئے، جو کہ آخرکار شیشے کے کپ سے ریپلیس ہو گئے۔ روبوٹک اپلیکیشنز میں کپ خود اور تمدنوں کی ریفائنمنٹ پر مبنی تھی، جنہوں نے کپنگ کو ایک ہیلتھ کیئر ٹیکنیک کے طور پر استعمال کیا۔ کپنگ کی اصل اوریجن آج بھی یقینی نہیں ہے۔ کچھ لوگ چائنیز کو کپنگ کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں، مگر سب سے پرانی پکچوریل ریکارڈز اینشینٹ ایجپٹنز تک واپس جاتی ہے۔ تقریباً 1500 BC میں ایبرس پیپائرس، جو کہ سب سے پرانا میڈیکل ٹیکسٹ بک ہے، میں ہائیروگرافکس کا ترجمہ کپنگ کا استعمال بخار، درد، چکر، منسٹریشن امبیلنسز، کمزوری کی بھوک کو ٹھیک کرنے اور ہیلنگ کرائسس کو تیز کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ ایجپٹینز نے کپنگ کو اینشینٹ گریکس تک پہنچایا گیا، جہاں ہپوکریٹس، جو کہ ماڈرن میڈیسن کے بابا اور نمایاں کپنگ ایڈوکیٹ تھے، نے کپنگ کو لگ بھگ ہر طرح کی بیماری کے لیے ایک علاج کے طور پر دیکھا۔ دراصل دوسرے گریک فزیشنز نے کپنگ کے اسٹرانگ سکشن کا استعمال ریڑھ کی ہڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا، جو کہ ڈسلوکیٹڈ ورٹیبرے کو اندر کی طرف سے باہر آنے سے روکتا تھا۔ کپنگ کا سب سے پہلا ریکارڈڈ استعمال مشہور الکیمسٹ اور ہربلسٹ دی ہوم سے آتا ہے، جنہوں نے پاپولر کیا کہ اکوپنکچر اور کپنگ آدھے سے زیادہ بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ چائنیز نے کپنگ کا استعمال سرجری میں بھی کیا، تاکہ سرجری سائٹ سے خون کا رخ موڑ دیا جا سکے۔ 1950s میں کافی زیادہ ریسرچ کے بعد فارمر سوویت یونین اور چائنا نے کپنگ تھیراپی کی کلینیکل ایفیشنسی کو تصدیق کی۔ تب سے کپنگ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسنز کے گورنمنٹ اسپانسر ہاسپٹل کا ایک مین سٹے بن چکا ہے۔ آخرکار کپنگ نے اینشینٹ تمدنوں میں یورپ اور امریکہ تک پھیل گیا۔ 18th سینچری میں یورپین اور امریکن ڈاکٹر نے اپنی پریکٹسز میں کپنگ کا استعمال عام طور پر کیا، تاکہ کامن کولڈ اور چیسٹ انفیکشنز کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ اکثر ویٹ کپنگ کے طور پر، جو کہ آرٹیفیشل لیچنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور مسلم سوسائٹیز میں ہجامہ کے نام سے، پریکٹیشنر چھوٹی انسیشن سکن میں کرتے ہیں تاکہ خون یا زہر کو باہر نکالا جا سکے۔ 1800s کے آخر میں کپنگ کی مقبولیت کم ہوئی اور نئے اسٹیبلش سائنٹیفک میڈیسن ماڈل کے ذریعے سخت تنقید اور ڈسکریڈٹ ہوئے۔ نیا ماڈل میڈیسن کو ڈیفائن کرتا تھا، جسم کو ٹرانسپیرنٹ بنا کر، اندر کی طرف دیکھ کر اور اندر کو ٹریٹ کر کے باہر کے مقابلے میں۔ چنانچہ چپ کپنگ ایک سرفیس ٹریٹمنٹ تھی۔ یہ نئے میڈیکل پیراڈائم کے ساتھ انکونسسٹنٹ تھی، جو کہ ہینڈز آن مینیپولیٹیو سے دور ہو گیا تھا۔ 2004 میں کپنگ ایک ہاٹ نیو سیلیبریٹی ٹرینڈ کے طور پر دوبارہ ابھری، جب نیو یارک فلم فیسٹیول میں ایکٹریس گینیت پالٹرو کی پیٹھ پر تازہ کپنگ کے نشان نظر آئے۔ ایک 2015 کا سسٹمیٹک ریویو اور میٹا انالیسس، جو کہ جرنل آف لاس 1 میں شائع ہوا تھا، نے نتیجہ نکالا کہ کپنگ کرونک نیک پین اور کرونک لو بیک پین کو شارٹ ٹرم میں ٹریٹ کرنے میں افیکٹو ہو سکتا ہے۔ 2016 میں لیونیڈ کچما، جو بین گورین یونیورسٹی آف دی نیگیو ان اسرائیل کا ایک سینئر لیکچرر ہے، نے جرنل آف باڈی ورک اینڈ موومنٹ تھراپیز میں کپنگ ریسرچ کا ایک کمنٹری ریویو کو آتھر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انیشیل سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ ڈرائی کپنگ درد کو کم کرتا ہے، چنانچہ جو کپنگ ایک سستی، نان انویسو اور لو رسک تھیروپیوٹک موڈیلٹی ہے۔ جدید دور میں کپنگ تھراپی کی دوبارہ مقبولیت ہماری تیز رفتار ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں روایتی شفا بخش طریقوں کی بڑھتی ہوئی قدر کی عکاسی کرتی ہے۔ کھلاڑی، مشہور شخصیات اور روزمرہ کے افراد نے کپنگ کو اپنایا ہے۔ اس کی سٹریس، درد اور مسلز کی تناؤ کو کم کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ ہمارے روشن خیال سفر کے مرکز میں
جو کپنگ تھراپی کی تاریخ اور عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ قدرتی دعویٰ کے ڈاکٹر سعید شاہد گیلانی کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر گیلانی نے نہ صرف کپنگ تھراپی کی فن پر روشنی ڈالنے کے لیے خود کو وقف کیا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بھولی جا رہی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی مصروف ہے۔ ان کا مشن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو روشن کرنے میں گہرا مقصد رکھتا ہے، جس کا مقصد روایتی شفا بخشی کی قیمتی مگر غائب ہوتی روایتوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔